ایک بات میں آپ کو بتاؤں، سکسیس کس کو کہتے ہیں؟ کامیابی. اور ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ مجھے سکسیس کی طرف سفر کرنا ہے. 10ویں پاس نوجوان کو بھی پوچھیں کہ کوئی بھی کورس کر رہا ہے، آگے جا رہا ہے، کیوں جا رہا ہے؟ کچھ سکسیسفل لائف گزارنا ہے، کامیاب زندگی گزارنا ہے، اس کے لیے دروازے کھٹکھٹا رہا ہے. تمہیں پتہ ہے ان مسجدوں کے میناروں سے جو آواز گونجتی ہے اذان کی، اس میں ایک لفظ آتا ہے، سارے لفظ تو آپ کو یاد ہوں گے. اللہ اکبر بھی کہا جاتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ بھی، اشہد ان محمد رسول اللہ بھی ہے. اس کے بعد ایک لفظ پکارتا ہے مؤذن، حی علی الصلاۃ. حی علی الصلاۃ کا مطلب ہوتا ہے آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف. اس کے بعد ایک اور لفظ پکارتا ہے حی علی الفلاح، جس کا معنی معلوم ہے آپ کو؟ مؤذن یہ کہتا ہے آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف. ٹوٹل یہ دن میں 10 بار مؤذن پکارتا ہے. فجر میں 2 بار، ظہر میں 2 بار، عصر میں 2 بار، مغرب میں 2 بار، عشاء میں 2 بار. کتنی مرتبہ پکارا؟ 10 بار پکارا تمہیں، آؤ کامیابی کی طرف. لیکن ایک بات یاد رکھو، یہ پکارنے والے مؤذن کی حالت مت دیکھو کہ یہ پکار رہا ہے، بلکہ یہ رحمان کی صدا ہے، یہ اللہ کی صدا ہے جو تمہیں بلا رہا ہے. یہ تو اپنی آواز اور اپنے الفاظ سے ترجمانی کر رہا ہے اور تمہیں اللہ کی صدا تمہارے تک منتقل کر رہا ہے. لیکن حقیقت میں بلانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. مسجدوں میں بلانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ کی صدا پر آپ آ رہے ہو. اب سوچو، جو رحمان تمہیں 10 مرتبہ دن میں یہ بات پہنچا رہا، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، تم اس چیز کو چھوڑ کر کے کامیابی ان لوگوں کے سامنے ڈھونڈنے نکلے جن کو پیشاب کرنے کا سلیقہ نہیں معلوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے پیارے ناظرین، مجھے امید ہے کہ آپ لوگ خیریت و عافیت سے ہوں گے. تو بہت سارے کافی لوگ ہمارے پاس یہ کومنٹ کر رہے تھے کہ قاری صاحب یہ بتائیے کہ جب کتا گھر کے پاس روتا ہے تو کیوں روتا ہے؟ کیا کوئی مصیبت آنے والی ہے کیا؟ قاری صاحب اس کی وجہ بتائیے. اور بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب اذان ہوتی ہے تو کتا روتا ہے، اور کیوں روتا ہے؟ اور بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں سکسیسفل نہیں ہونے پا رہا ہوں. تو جب بھی اذان ہوتی ہے نا، تو آپ اذان ہونے وقت کیا کرنا ہے؟ آپ سب سے پہلے مفتی سلمان اظہری صاحب کے زبان سے بیانات کو سماعت کر لیجیے. جن کو کھانے پینے کے طور طریقے نہیں معلوم، ان لوگوں کے پاس ہمارے بچے اگر کامیابی ڈھونڈیں گے تو بات یہی ہے، ٹوپی کو سر پر پہنو تو اچھا لگے گا، لیکن دوسری جگہ پہننے لگے تو بیوقوف کہیں گے، ظلم کر رہے ہو ٹوپی کے ساتھ. اسی طرح میں کہتا ہوں مسلمان کو اللہ کی بارگاہ میں آ جانا سب سے بڑی کامیابی ہے. اور اگر دوسروں کے ہاں در در بھٹکتا ہے تو گویا کہ اس نے اپنی حیثیت کو ہی گرا دیا ہے. اسی لیے اقبال نے کیا کہا تھا، بہت اچھی بات، کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے. گراں کا مطلب کیا؟ بھاری. ایک سجدہ کرنے میں تو بھاری پن محسوس کرتا ہے. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ارے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. در در جھکنے سے تو تمہیں بچا لیتا ہے. اس کے سامنے بھی جھکا، نیتا کے سامنے بھی جھکا، سیٹ کے سامنے بھی جھکا، پولیس کے سامنے بھی جھکا، جج کے سامنے بھی جھکا، سب کے سامنے جھک رہا ہے. ایک سجدہ یہاں کر لے، مولا ہر سجدے سے تجھے آزاد کرتے. یہاں جھکنے والا پھر کہیں اور نہیں جھکتا. ہاں، اسی لیے شاعر نے کہا ہے، مرد حق باطل کے آگے مات کھا سکتا نہیں، سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں. یہ ہماری تاریخ ہے جو آپ کے سامنے ہے. آپ کو پراؤڈ فیل ہونا چاہیے کہ رب تعالیٰ نے مجھے کون سی بڑی نعمت عطا کی، اتنی عظیم نعمت ہے. جی ہاں میرے پیارے عزیز دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، جیسا کہ آپ نے ابھی ہم سے بڑے عالم محدث اعظم مفکر اعظم مفتی سلمان اظہری صاحب کے زبان سے بیانات کو سماعت کر لیے کہ جب اذان ہوتی ہے تو کتا اس وقت کیوں روتا ہے. اور بہت سارے لوگ ہمارے کافی بھائی یہ بھی کومنٹ کر رہے تھے کہ قاری صاحب یہ بتا دیجئے پلیز پلیز کہ ہمارے گھر کے پاس کتا کیوں روتا ہے، کس وجہ سے روتا ہے، اور اگر روئے گا تو کیا ہمارے گھر میں کوئی مصیبت آئے گی، مصیبت گزرے گی کیا؟ تو آپ کو مفتی سلمان اظہری صاحب نے بہت ہی اچھے طریقے سے بتا دیے. اور بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں کامیاب نہیں ہونے پا رہا ہوں، میں سکسیسفل نہیں ہونے پا رہا ہوں. تو دن میں اذان کئی مرتبہ ہوتی ہے؟ 5 مرتبہ. تو آپ اذان کے وقت آپ کو کیا کام کرنا ہے، مفتی سلمان اظہری صاحب نے بتا دیے.
तो देखिए मेरे प्यारे नाज़रीन, मैं आपका मसले को हल कर दे रहा हूँ कि जब भी अजान होती है ना तो कुत्ता क्यों रोता है, चिल्लाता क्यों है। आपको मालूम है कि जब अजान होती है ना तो शैतान कोसों मील दूर भागता है कि उसके कान में आवाज सुनाई ना दे। तो जब अजान होती है ना और जब शैतान भागता है तो कुत्ते को दिखाई देता है, तो कुत्ते शैतान को देखकर भौंकते हैं। तो आपकी कन्फ्यूजन दूर हो गई। और अगर आपके घर के पास कुत्ता भी रोएगा तो कोई मुसीबत नहीं आएगी। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि कारी साहब मेरे घर के पास कुत्ता बहुत रोते हैं जब आजान होती है। तो कोई दिक्कत नहीं है, रोने दीजिए, उससे आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं आपका मेजबान कारी तस्बीह आलम, मैं आपका हर मौके पे खिदमत करता हूं। तो मेरा मकसद ये था कि जो हमारे भाई का मसला है मैं उस मसले को दूर करूं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो दूसरे भाइयों तक वीडियो को शेयर कर दें, ताकि उनका भी जो गलतफहमी है, जो मसला है, उनका भी इस वीडियो को देखने के बाद दूर हो जाए कि आखिर अजान के वक्त कुत्ता क्यों रोता है। और मैं इस पे एक रिलेटेड वीडियो अपलोड कर चुका हूं कि आखिर कुत्ता अजान के वक्त क्यों रोता है, क्यों भौंकता है, इसकी वजह क्या है। मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया है, तो जाइए और आप उस वीडियो को भी देखिए और इस वीडियो से भी सबक सीखिए। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, ताकि हर रोज एक नई नई आने वाली वीडियो आप तक मिल जाए। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। खुदा हाफिज।